بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم everyone. Welcome to the Learner Academy. Myself Wahid Ahmed. Today we discuss about sleep-wake disorder, lesson number 28. Here we discuss about parasomnias. ہم یہاں پہ پیراسومنیاز کے بارے میں پڑھیں گے. پیراسومنیا جو ہے وہ ایک ڈس آرڈر ہے جو کہ سلیپ ریلیٹڈ ہے. اس میں اب نارمل بیہیویئر، ایکسپیرینٹل یا کہ کوئی بھی فزیولوجیکل ایونٹس جو کہ سلیپ کے ساتھ اس کا کوآرڈینیشن ہوتا ہے، اس کے ایسوسیشن سلیپنگ کے ساتھ ہوتی ہے، تو وہ آکر ہوتا ہے. جس میں ہے خاص طور پر سلیپ سٹیجز ہیں، سلیپ ویک ٹرانزیشنز ہیں. ہمارا جو سلیپ اور ویک، سونے اور جاگنے کا پیٹرن ہے وہ ہے. موسٹ کامن جو پیراسومنیاز ہیں جن میں ہے NREM، نان ریپڈ آئی موومنٹ، سلیپ رویل ڈس آرڈر، ریپڈ آئی موومنٹ، سلیپ بیہیویئر ڈس آرڈر. یہ سارے جو ہیں یہ مکسچر ہیں ویکنیس کے اور جو سلیپنگ کے. سلیپ اور ویک کے یہ مکسچر ہیں. اب آگے ہم ڈسکس کریں گے نان ریپڈ آئی موومنٹ رویل ڈس آرڈر کو. نان ریپڈ آئی موومنٹ جو رویل ڈس آرڈر ہے، یہ انکمپلیٹ اویکنگ کے مختلف جو ریپیٹنگ ایپیسوڈ ہے سونے کے دوران، جس میں سلیپ ٹیررز ہے، سلیپ واکنگ ہے، یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں، تو اس کو نان ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ رویل ڈس آرڈر کہتے ہیں. اس کا جو ڈائگنوسٹک کرائٹیریا ہے، اس میں ریکرنٹلی جو ایپیسوڈ ہوتے ہیں وہ انکمپلیٹ اویکنگ ہوتے ہیں سلیپ سے. ٹوٹلی طور پہ بندہ نہیں جاگا ہوتا، لیکن آدھا جاگا ہوتا ہے، آدھا سویا ہوتا ہے. مطلب کہ اس کے جو ہوش و حواس ہے وہ نہیں ہوتا، اسے نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، جاگتے ہوئے چلنے لگ جاتا ہے. یوزلی آکرنگ جو ہوتا ہے اس کا وہ ہوتا ہے میجر سلیپ ایپیسوڈ جب چل رہا ہوتا ہے تو اس کے فرسٹ تھرڈ میں. اس کے علاوہ جو ہے سلیپ واکنگ ہے، سلیپ ٹیررس ہے. سلیپ واکنگ کیا ہے؟ ان دونوں میں سے ایک بھی موجود ہو سکتا ہے، سلیپ واکنگ اور سلیپ ٹیررس میں. سلیپ واکنگ کیا ہوتا ہے؟ اس میں بیڈ سے اٹھنے کے بار بار ریپیٹیڈ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بار بار ایک چیز جو دہرائی جاتی ہے. سلیپ اور واکنگ، سونا اور اٹھنا بار بار جو ہے اس کے بیڈ سے ہوتا ہے. جبکہ سلیپ واکنگ کے دوران انڈیویجول جو ہوتا ہے وہ بلینک، مطلب کہ اس کے کچھ پتہ نہیں ہوتا، اسٹیئرنگ فیس، اس کو وہ مطلب کہ آپ اس کو جو بات کریں گے وہ وہی کرنے لگ جائے گا آگے سے. اور جو ہے ان رسپانسو ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے میں، کیونکہ وہ بلینک شیٹ کی طرح ہوتا ہے، اور وہ جو ہے بڑی ڈیفیکلٹی کے ساتھ اٹھتے ہیں. اس کے علاوہ جو سلیپ ٹیررس ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ریکرنٹ ایپیسوڈ ہوتے ہیں ابرپٹ ٹیررس کے، مطلب کہ جو اچانک ہی یکدم سلیپ سے اوریول ہوتا ہے، اور یہ پینیکی سکریم سے سٹارٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس میں انٹینس فیئر اور آٹونومک کریول ہوتا ہے، جس میں ٹائکیریڈیا، میڈریاسز، ریپڈ بریتھنگ، سویٹنگ، اس میں پسینہ آنا، بہت تیز تیز سانس میں، ہر ایپیسوڈ میں ایسا ہوتا ہے. تو یہ ہے سلیپ ٹیررس. سلیپ واکنگ اور سلیپ ٹیررس میں ایک چیز اس دوران موجود ہوگی، نو اور لٹل، مطلب کہ کوئی ایک آدھ سین جو ہے وہ خواب کا اسے یاد ہوگا، جس میں اس نے اپنے آپ کو ٹینس پایا ہے، سانس اس کی رک رہی تھی، تیز تیز سانس لینے لگ گیا، اتنی گھبراہٹ تھی اس کو ہو رہی کہ پسینہ آنے لگ گیا. ایمنیزیا جو ہے ایپیسوڈ میں وہ موجود رہے گا. اب یہ جو ایپیسوڈ چل رہا ہے اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اس حد تک وہ سویئر ہو جاتا ہے کہ اس کی کلینیکلی سگنیفیکینس جو ہے، اس کی تمام امپورٹنٹ ایریاز آف فنکشننگ جو ہے سوشل لائف وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اب یہ جو ڈسٹربنس ہے یہ کسی ڈرگ، کسی میڈیکیشن کی وجہ سے نہ ہو. کسی بھی ڈرگ لینے کی وجہ سے، کسی بھی میڈیکیشن کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے. اسے گھبراہٹ ہو رہی ہو، پسینہ ہو رہا ہو، سانس کا پرابلم ہو رہا ہو، نیند نہ آ رہی ہو. آگے ہے نائٹ میئر ڈس آرڈر. اس کا کرائٹیریا یہ ہے، اس میں بار بار جو ہے ایکسٹریملی ڈسفورک اور ایکسٹینڈڈ، جو کہ اچھی طرح یاد رہنے والے خواب اس میں وہ آتے ہیں. اب اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے بعض اوقات پتہ نہیں کتنے تھریٹ سے بچ رہا ہوتا ہے،
سیکیورٹی ہوتی ہے، فزیکل انٹیگریٹی ہوتی ہے، مطلب کہ وہ بہت زیادہ کسی کو قتل کر رہا ہے، خواب میں کوئی اس کو قتل کر رہا ہے، وہ بڑی مشکل سے بچ رہا ہے، کسی بلڈنگ سے گر رہا ہے، تو یہ اس کو ایسا سین ہوتا ہے۔ سیکنڈ ہاف جو ہوتا ہے میجر سلیپ کا، اس میں ایپیسوڈ میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، نائٹ میئرز جو ہیں وہ آتے ہیں۔ اب جب بندہ ڈسفورک ڈریم سے جاگتا ہے تو انڈیویجولی جو ہے، اب ایک بندے نے اتنا خواب دیکھا ہو تو وہ الرٹ ہو جاتا ہے، وہ اپنے انوائرمنٹ سے بھی خوف زدہ ہونے لگ جاتا ہے۔ اب جو سلیپ ڈسٹربنس ہے یہ اس حد تک ہو جاتی ہے کہ اس بندے کے سوشل، آکوپیشنل اور جو ادر امپورٹنٹ ایریاز ہیں فنکشننگ کے، وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ اب جو نائٹ میئر سمٹمز ہیں وہ فزیولوجیکل ایفیکٹ کے ساتھ، سبسٹانس کے ساتھ ایٹریبیوٹ نہیں کی جا سکتی۔ آگے ہے کو ایگزسٹنگ جو ہوتے ہیں مینٹل اور میڈیکل ڈس آرڈر، وہ اس کمپلین ڈسفورک ڈریمز کو اچھی طرح سے بیان نہیں کرتے۔ یہ میڈیکل کنڈیشن کے ساتھ ایسوسیٹ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ سلیپ ڈس آرڈر کے ساتھ ہو سکتا ہے، سبسٹانس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ نائٹ میئر 1 منتھ تک آتے رہیں تو یہ ایکیوٹ ہوتا ہے، اور اگر یہ 1 منتھ سے زیادہ ہوں لیکن 6 مہینے سے کم ہو تو یہ سب ایکیوٹ ہے۔ اگر نائٹ میئر جو ہے 6 منتھ تک کنٹینیو کرتے ہیں تو وہ پرسسٹنٹ ہے۔ آگے ہے ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ بیہیویئر ڈس آرڈر۔ جو ریپڈ REM سلیپ بیہیویئر ڈس آرڈر ہے، اس میں جو فزیکلی طور پہ جو بندہ ہے ایکٹ آؤٹ وائوڈ ہوتا ہے، اس کو ناخوشگوار سے خواب آتے ہیں، مطلب کہ اچانک سے آوازیں سنائی دیتی ہیں، اس کو وائلنٹلی اپنے ہاتھوں اور لیگز کو موومنٹ کرتا ہے۔ تو اس کا آگے ڈائگنوسٹک کرائٹیریا کیا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں موٹر بیہیویئرز جو ہیں وہ اپنے سوتے ہوئے کبھی پاؤں مار رہا ہوتا ہے، کبھی ہاتھ مار رہا ہوتا ہے، تو یہ ریپڈ ایپیسوڈ میں ریئل ہوگا، سونے کے دوران میں ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہے جو ریپڈ آئی موومنٹ ہے، اس میں یہ 90 منٹس، مطلب کہ جب بندہ سو جاتا ہے تو اس کے 91.5 آور کے بعد جو ہے یہ اس کا آنسیٹ ہوتا ہے، اور یہ موسٹلی طور پہ جو ہے زیادہ تر جو ہے لیٹر پورشن جو سلیپ پیریڈ کا بعد کا ٹائم ہے، 1-2 بجے کا ٹائم ہے، تب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ایپیسوڈ سے جاگنے کے بعد جو انڈیویجول ہوتا ہے وہ ٹوٹلی طور پہ الرٹ اور وداؤٹ اینی کنفیوژن کے ہوتا ہے۔ جو REM سلیپنگ ہے ڈس آرڈر ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو پولوزومونوگرافک ریکارڈنگ ہے وہ اٹونیا کے بغیر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کی ہسٹری ہے، جیسا کہ سلیپ بیہیویئر ڈس آرڈر ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ ہے، جیسے کہ پرنگسن ڈیسیز ہے، ملٹیپل سسٹم ایسٹروپی ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ چیزیں نہ ہو رہی ہوں۔ یہ کسی بھی میڈیکیشن اور اس کا ایپیسوڈ کا اتنا اثر ہو کہ اس کی وجہ سے اس کے جو باقی امپورٹنٹ ایریاز آف فنکشننگ ہے وہ ڈسٹرب ہو چکے ہوں۔ آگے ہے ریسٹ لیس لیگس سنڈروم۔ ریسٹ لیس لیگ سنڈروم RLSS جو ہے ایک لانگ ٹرم ڈس آرڈر ہے جو کسی کو اس کی لیگز کو مووز کرنے میں کے لیے ہوتا ہے، جو اسٹرانگ کاز ہے کسی کی لیگز موومنٹ میں، جو کہ ان پلیزنٹ فیلنگ ہوتی ہیں۔ اس کا ڈائگنوسٹک کرائٹیریا جو ہے وہ ہے کہ بندہ جو ہے اپنے آپ کو انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے، ان پلیزنٹ جو ہے اس کی سینسیشنز ہوتی ہیں لیگز میں، وہ لیگز کو جو ہے اس میں ایک ارج آئی رہتی ہے کہ وہ اپنے لیگ کو موومنٹ کرے۔ ایک نارمل حد تک ہوتا ہے لیکن نہیں، اس میں ایک ایکسٹریم لیول تک یہ پوزیشن ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی لیگز کو جو ہے موومنٹ کرتا رہے۔ اس کے علاوہ جو ہے سمٹم جو ہیں کرائٹیریا اے جو پیچھے ڈسکس کیا گیا، اس کے آگے فردر 3 پوائنٹ ہیں۔ فرسٹ ون جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو لیگز ہے ان کو موومنٹ جو پیریڈ ہے اس کے ان ایکٹیویٹی کے بعد بھی ہو سکتا ہے، پیریڈ کے دوران بھی ہو سکتا ہے۔
اب جو لیگ ہے وہ ٹوٹلی یا پارشلی طور پہ جو ریلیوڈ ہوتی ہے موومنٹ کے دوران، اس کے علاوہ جو عرض ہے موومنٹ کی لیگز کو ایوننگ کے دوران ورس ہوتی ہے، دن کی نسبت رات اور نائٹ ٹائم اور ایوننگ ٹائم جو اس کا چانسز ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف نائٹ ٹائم یا ایوننگ ٹائم میں ہی آکر ہوتی ہے۔ جو سمٹمز ہیں یہ کسی بھی دوسرے ڈس آرڈر کی وجہ سے نہ ہوں، لیگ ایڈیما، پیریفرل اسکیما، لیگ کریمپس، ان کی وجہ سے نہ ہوں، یا کسی بھی ڈرگ ابیوز میڈیکیشن اس کی وجہ سے بھی نہ ہوں۔ اس کے علاوہ آگے اس کا جو سیم کرائٹیریا ہے نائٹ میئر اور نان ریپڈ آئی موومنٹ، ریپڈ آئی موومنٹ، سلیپ ڈس آرڈر، ریسٹ لیس لیگ سنڈروم، ان کا اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ تمام ایریاز آف فنکشننگ جو ہے ان کو امپیئرمنٹ خراب کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو فزیولوجیکل ایفیکٹ یا سبسٹانس اس وجہ سے نہیں ہو سکتا، اور کو ایگزسٹنگ جو مینٹل ڈس آرڈرز ہیں وہ ان کو بیٹر ایکسپلین نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا کرائٹیریا میٹ نہیں کرتا۔ آگے ہے سبسٹانس میڈیکیشن انڈیوسڈ سلیپ ڈس آرڈر۔ سبسٹانس میڈیکیشن انفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کوئی میڈیکیشن لے رہے ہیں تو اس کی وجہ سے کوئی ایسا کچھ ڈس آرڈر جو ہے وہ ہو رہا ہے، آپ ہیوی قسم کی میڈیسن لے رہے ہیں جو کہ آپ کے مینٹلی طور پہ یا فزیکلی طور پہ آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے۔ ایک پرومیننٹ اور سویئر سلیپنگ ڈسٹربنس ہوتی ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ سمپٹم جو ہیں فزیکل ایگزامینیشن، لیبارٹری فائنڈنگ موجود ہوتی ہیں۔ سبسٹانس میڈیکیشن جو ہے سمپٹمز کو پروڈیوس کرنے میں اچھا خاصا جو ہے وہ اپنا رول ادا کرتے ہیں۔ اب جو ڈسٹربنس ہے اس کو ہم کسی بھی سلیپ ڈس آرڈر کی وجہ سے بیٹر ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ سلیپ ویک ڈس آرڈر جو ہے اس کی ایٹیالوجی یہ ہے، آگے ہم اس کی ایٹیالوجی کے بارے میں ڈسکس کریں گے، تو اس کی ایٹیالوجی یہ ہے پیپل جو ہیں لوگ وہ ڈسٹربنس جو ہے اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ کچھ پین فرام السرز ہوتے ہیں جن کو اس وجہ سے انہیں جو ایسا کرنا پڑتا ہے، ایزدما، ڈپریشن، انزائٹی ڈس آرڈر، سائکیٹرک ڈس آرڈر جو ہوتے ہیں، سلیپ ویک ڈس آرڈر ہوتے ہیں، پیسفل سلیپنگ جو ہوتی ہے۔ انوائرمنٹ اس میں بہت اچھا خاصا رول ادا کرتا ہے۔ جو الکوہل یوزرز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے ڈفرینٹ میڈیسنز ہوتی ہیں، اس کے علاوہ جو ایج ہے یہ بھی اپنا اچھا خاصا رول ادا کرتی ہے۔ ایجنگ جو ہے اس کا اچھا خاصا رول ہے اس کی ایٹیالوجی میں، اس کی یہ بھی ایک ریزن ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک سلیپ واک ڈس آرڈر 2، جس میں ہم نے یہ NREM، REM اور باقی نائٹ میئرز ڈس آرڈرز وغیرہ کے بارے میں ڈسکس کیا۔ تو یہ ایک چیزیں کچھ کامن حد تک ہوتی ہیں کہ ہم اگر کہیں کہ جی وہ فلاں بندہ جو اپنی لیگس موومنٹ کرتا رہتا ہے تو ایک سمپل حد تک ہوتا ہے، لیکن ایک اس حد تک ہو کہ وہ اپنے کنٹرول سے باہر ہو، یا کوئی بھی چیز اس وقت تک ڈس آرڈر میں شامل ہوتی ہے جب اس کا کرائٹیریا میٹ کرتی ہے، جب اس کے بتایا گیا ٹائم تک وہ اپنے آپ کو کنوے کرتے ہیں۔ تو جسٹ ان کا ایک الگ الگ ایک سب کے کچھ نہ کچھ سمٹمز سیم ہیں، جیسا کہ یہ میڈیکیشن کی وجہ سے ہو رہا ہے، سبسٹانس کی وجہ سے ہو رہا ہے، کسی اور مینٹل ڈس آرڈر کی وجہ سے نہ ہو، تو کچھ 2 یا 3 ایسی ہوں گی جو ان کی میجر ہوں گی، ان کا ڈیوریشن، ان کا ٹائم پیریڈ، ان کی جو سمٹمز میجر ہیں وہ۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ یہاں تک اگر کوئی کویسچن تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔